ڈاکٹر صاحب آج آپ کا ایک آرٹیکل آیا جس میں آپ نے کچھ 40 ارب ڈالر لکھا ہوا ہے معیشت کے اوپر جو اضافی بوجھ پڑا اور کس نے جی زیادہ جی معیشت کو ڈیمیج کیا، تو آپ ہمیں کچھ آن ایئر تجزیہ بتائیں گے اس کا؟ دیکھیں، ہم نے جو دو پالیسیز، اس میں صرف یہ دو پالیسیز جو گورنمنٹ کی رہی ہے، ایک جو ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بہت تیزی سے بڑھا کر اور بہت لمبے پیریڈ تک 13.25% پہ رکھا۔ کس لیے رکھا تھا؟ ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس اپنے آرٹیکل میں یہ بتایا، شو کیا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم پاکستان میں انفلیشن کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے اس کو پورا میں نے بتایا کہ بھئی کس آئٹم کی وجہ کیا کتنا ویٹ ہے اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، اور وہ 40 ارب ڈالر کی اضافی قیمت کیسے آئی؟ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے۔ وہ 40 تو ارب ڈالر جو آپ نے اضافی بوجھ ڈالا وہ کہاں سے آیا؟ یہی میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن تو کم نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ دیر از اے اسٹرانگ پازیٹیو ریلیشن شپ۔ جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے انفلیشن بڑھا ہے، کیونکہ یہ کاسٹ آف کیپٹل ہے، لوگوں نے پاس آن کر دیا کنزیومر کو۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تقریباً 1600 ارب کے قریب ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا۔ یہ جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ جو انٹرسٹ پیمنٹ کا ہے، ان کو تو خود پوچھنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیوں اتنا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، تو تقریباً 1600 کے قریب بلین اس کی وجہ سے کاسٹ آیا۔ دوسرا ہوا، پاگلوں کی طرح ہم نے ڈیویلویشن کیا کرنسی کو، دھڑا دھڑ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم چیختے رہے کہ پاکستان میں ڈی ویلیویشن کر کے ایکسپورٹس نہیں بڑھتا ہے۔ میں نے ایک گراف کی شکل میں دکھایا ہے جنوری 2010 سے کہ چاہے ایکسچینج ریٹ 60 روپے رہا ہو، یا جنوری 2000 سے، سن 2000 سے، کہ چاہے وہ 60 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو یا 160 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو، ہمارا ایکسپورٹ ایک نیرو رینج میں موو کرتا ہے 1.7 بلین ڈالر پر منتھ سے لے کر 2.3 بلین ڈالر پر منتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھا، لیکن ہم نے ڈیویلویشن کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی وجہ سے 5000 سے زیادہ ارب کا ڈیٹ، پبلک ڈیٹ ہم نے چڑھا دیا۔ تو ان دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو تقریباً 6535 بلین کا ٹوٹل جو ہے یہ کاسٹ اکانومی پہ آیا۔ اس کو آج کے ایکسچینج ریٹ سے کنورٹ کر دیں 40 بلین ڈالر بنتا ہے تقریباً۔ اور یہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کچھ اندازہ لگایا ہے کہ اس کا کتنی نقصان ہے اکانومی کو؟ نہیں، یہ تو پری کرونا کے پیریڈ تک کا ہے۔ یہ پری کرونا پیریڈ تک کا اس میں تھا۔ کرونا کا کوئی رول نہیں ہے ابھی 40 ارب ڈالر میں۔ یہ 30 مارچ تک کا میں نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ڈیویلویشن کا امپیکٹ دیکھا ہے 30 مارچ تک۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کرونا کا امپیکٹ بھی شامل کر دیں، 30 مارچ اس میں کرونا کا امپیکٹ شامل کر دیں تو ان امپلائمنٹ اور جی ڈی پی پہ جو کچھ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کیا بنے گا ہمارا؟ نہیں، یہ تو پھر دیکھیں نا، میں یہی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ یہ ریسورسز ہمارے پاس ہوتے تو پرائم منسٹر زیادہ طریقے سے کام کر سکتے تھے، ریلیف بھی پہنچا ہاتھ کس نے سکتے باندھے تھے، سر؟ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ پرائم منسٹر تو ہاتھ خود باندھ دیے لیڈر گئے ہیں ان اس معاملے میں، ان کے ہاتھ کس نے باندھے؟ کس نے باندھے؟ یہی جو آپ کے جو لوگ تھے جو اس پالیسی کے انچارج ہیں، جنہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے رکھا، جس نے کرنسی کو ڈیویلیو کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے۔ ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔